الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ القمر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں سورۃ القمر کا ابتدائی تعارف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا۔ قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے قرب قیامت کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد شق القمر کا ذکر کیا گیا۔ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، علماء کا اس کے بارے میں کیا اختلاف ہے، اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی۔ دیکھیں، قیامت کی نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں، وہ تو ایک طرف رہنمائی کے لیے، گائیڈ لائن کے لیے، اور یہ کہ ہمیں کس طرح سے خود کو پریپیئر رکھنا ہے ججمنٹ کے ڈے کے لیے، اور یہ وہ دن کہ جب ہمیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا، اس دن سے، اس دن کے آنے سے، اور اس دن خدا نخواستہ ہم ایسے گروہ میں شامل نہ ہوں جو خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ تو اس طرح کے اعمال سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بروز قیامت خسارہ نہ اٹھائیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے قطعی اور یقینی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا ہے، اور اس آنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کے برابر جڑا ہوا بھیجا گیا۔ آپ نے اپنے دست اقدس کو بلند کیا اور 2 انگلیوں کو باہم ساتھ ملایا اور کہا کہ میں اور قیامت اسی طرح ساتھ ساتھ آئے ہیں جیسے یہ میری 2 انگلیاں۔ اس لحاظ سے اقتربت الساعۃ کا مفہوم یہ ہوگا کہ اب جب کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو سمجھ لو کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے۔ اب ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی کہ قرب قیامت تو ہمیں سمجھ آتی ہے اور ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، یہ چیز بھی ہمیں احادیث میں ملتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیاں بلند کر کے کہا میں اور قیامت یوں ساتھ ساتھ ہیں، اور تقریباً 1500 سال ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو بھی، تو اب تک قیامت نہیں آئی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے اکثر و بیشتر پوری ہو چکی ہیں، یعنی علامات صغریٰ کو دیکھیں تو وہ تقریباً مکمل ہے، بس کبیرہ جو نشانیاں ہیں ان کا ظہور ہونا باقی ہے، تو قیامت آئی کہ آئی۔ تو ایک سوال ذہن میں بیٹھتا ہے کہ قیامت قریب ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، لیکن وہ قریب سے کیا مراد ہے؟ 1500 سال کا ڈیوریشن تو گزر چکا۔ تو علماء یہاں پر ایک رائے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 5 میں ذکر آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ہاں کا جو ڈیوریشن ہے، جو ٹائم ٹریول ہے، جو تمہارے ہاں کی زندگی ہے، وہ ہمارے ہاں کی زندگی سے ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 برس کے برابر ہوگا۔ یہ بھی قرآن کی نص میں ہے، سورۃ السجدہ آیت نمبر 5 میں۔ تو اللہ کے ہاں کیا وہ ایک دن ہوگا دنیاوی، وہ کیا ہوگی 1000 برس کی زندگی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کو ابھی صرف 1.5 ہی دن تو ہوا ہے، یعنی تقریباً 1500 سال۔ ایک دن اگر 1000 سال لگائیں تو تقریباً 1.5 دن۔ بہرحال یہ علماء نے ایک رائے ہی پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا اب قیامت کے بالکل قریب ہی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل قریب قریب ہے، ساتھ ساتھ ہی جڑا ہوا ہمیں بھیجا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہونے ہی کی دیر ہے کہ قیامت آئی کہ آئی۔ اب قرب قیامت کا جو ذکر ہے وہ ہمیں دیگر بہت سی صورتوں میں مختلف انداز سے ملتا ہے۔
ابھی میں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کافی وقت ہو چکا، تقریباً 1500 سال، لیکن اللہ کے ہاں یہ تقریباً 1.5 دن ہے۔ اس حوالے سے سورۃ المعارج میں یوں بھی ذکر کیا گیا کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ یہ لوگ تو قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ تو اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو ان آیات کے مفاہیم کی؟ تو یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے قیامت کے قریب آنے کا، اور یہ کہ ہمیں سورہ کے بالکل آغاز میں ہی ایک طرح سے تنبیہ کر دی کہ لوگوں اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے اعمال پہ غور فکر اور اپنے اعمال پہ تدبر کرو کہ تم کر کیا رہے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہے، انجام کے اعتبار سے عمل کیسا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ذکر ہوا کہ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یعنی سب سے پہلے تو مخاطبین وہ مشرکین ہیں جو قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے نا، تو کہا تم لوگ تو وقوع قیامت کا انکار کرتے ہو، تمہیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طرح یہ سارے کا سارا نظام درم برہم کر دیا جائے گا، آسمان، پہاڑ، ستارے، اتنی بڑی بڑی چیزیں یہ کیسے فنا ہو سکتی ہیں، تمہیں حیرانگی ہوتی ہے نا۔ تو دیکھو، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تو باقی تمام چیزیں خواہ کتنی ہی بڑی ہوں، اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ سکتی ہیں۔ اب یہاں پر بات آ جاتی ہے شق القمر کی، اس واقعے کی کیا حقیقت ہے اور علماء ان آیات کو کس طرح سے لیتے ہیں، دونوں طرح سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے چاند کے یہاں پر پھٹنے کا ذکر ہے، 2 ٹکڑوں میں بٹنے کا، تو یہ جو واقعہ ہے یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے اس واقعے کو روایت کیا ہے، جس میں سے بعض کے اسماء کچھ اس طرح سے ہیں: حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت انس، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وغیرہ۔ یعنی ان کی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معجزہ شق القمر وقوع پذیر ہوا حقیقتاً۔ اب یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اس معجزے کا ذکر ہے کیونکہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور اگر ہم سیاق و سباق کا اندازہ لگائیں تو ہمیں اس چیز میں کوئی بھی تعجب نہیں ملتا کہ یہاں پر اسی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اختلاف کہاں ہے، بہرحال اس کا ذکر بھی میں ضمنی طور پر واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ مشرکین اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، آپ اگر سچے نبی ہیں تو چاند کو تو 2 ٹکڑے کر دکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فعلت تؤمنون، اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ بولے ضرور۔ تو اس رات 14ویں تاریخ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے اپنے رب سے عرض کی کہ کفار نے جو مطالبہ کیا ہے اسے پورا کرنے کی قوت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی دیر تھی کہ آپ کے ارد گرد موجود تمام لوگوں نے دیکھا کہ چاند آپ کی دعا سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مشرکین کا نام لے لے کر فرما رہے تھے کہ اے فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور اس بات پر گواہ رہنا، تمہاری فرمائش پوری ہو گئی ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہاں پر آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کفار نے جب اس عظیم الشان معجزہ کو دیکھا تو ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو اس نے ہماری نظر بندی کر دی ہے، یہ تو اس نے جادو کر دیا، یہ تو ہماری نظروں پر اس نے کوئی اثر کر ڈالا ہے جس کی وجہ سے ہم چاند کو یوں دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تو یوں انکار کیا، لیکن چند دنوں بعد باہر سے ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے بھی اس وقت یہی طے کیا کہ وہ فلاں جگہ ایک قافلہ گیا ہوا ہے، وہ آئے گا تو ہم ان سے پوچھیں گے، اور پھر یہ حقیقت کھل کے خود بخود ظاہر ہو جائے گی کہ اگر انہوں نے بھی دیکھا ہے یوں تو حقیقتاً ایسا ہوا ہے، اور اگر انہوں نے نہیں دیکھا تو ہم یہاں موجود ہیں تو یقیناً ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا جو ہمیں یوں لگا۔ اب یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا کا جو ڈیوریشن ہے نا،
یہ مورخین کہتے ہیں یہ بہت چھوٹ وقت کے لیے تھا۔ اب ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ چاند ایسی چیز ہے جو کہ کئی علاقوں میں نظر آتا ہے، کئی علاقوں میں نہیں، کئی علاقوں میں مطلع برآلود ہوتا ہے، کہیں مطلع کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بالکل اس طرح سے بعض جگہ پر اگر رات ہے تو بعض جگہ اگر دن ہے، تو اس کا چاند کا دیکھا جانا اور ہر جگہ دیکھا جانا اور ہر جگہ نوٹس کیا جانا، یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے، ہم سب اس کو ایگری کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اس بات پہ بضید تھے کہ اگر ہر ایک نے اگر دیکھا ہے تو پھر ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی ایسا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہاں تک اپنی بات کو یعنی اس معاملے کو جھٹلا کے رکھا اور بات یہاں تک کی۔ لیکن جب وہ قافلے مکہ آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ فلاں رات کو چاند کو تم نے شق ہوتے ہوئے دیکھا؟ تو سب نے ان میں سے موسٹلی جن نے دیکھی تھی انہوں نے تصدیق کی، لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر شقی تھے، شقاوت پسند تھے کہ کفار مکہ نے ایمان قبول نہیں کیا، انہیں ایمان قبول کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ون شق القمر میں مراد وہی ہے کہ تم نے تو اپنے سامنے چاند کو دیکھ لیا، تم تو پھر بھی اس کو جھٹلانے والے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ کس جگہ پر تھے آپ؟ وادی مینا میں تشریف فرما تھے، ارد گرد آپ کے ہر طرح کے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے ہی آپ کو نشانی کے لیے کہا، آپ نے چاند کی طرف دیکھنے کا کہا، لوگوں کو متوجہ کر کے آپ نے جب انگلی کا اشارہ کیا تو چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور یہاں پر بھی مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، پھر اگلے ہی لمحے دونوں ٹکڑے قریب آ کر دوبارہ جڑ گئے، یعنی ایک لمحے تک کا یہاں پر توقف ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو کہا کہ یہ دیکھو میں نے دکھا دی ہے، انہوں نے جھٹلایا، کہا بعد میں آنے والوں سے پوچھیں گے، بعد میں آنے والوں نے بھی اگر تصدیق کی تو پھر بھی انہوں نے بہرحال جھٹلایا اور حقیقت حال کا انکار کیا۔ اس واقعے پر جو اعتراضات ہوئے ہیں نا، اس کی بنیاد یہ بھی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ صحیحین میں اس واقعے کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو صحیحین کے علاوہ دیگر بہت سی احادیث کی کتب میں یہ واقعہ مینشن ہے، اور راویان کا نیم میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا۔ تو دیگر کتب احادیث میں اتنی اسناد کے ساتھ یہ واقعہ مروی ہے کہ اس کا درجہ ان احادیث کا تواتر تک پہنچ جاتا ہے، جس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اگر آپ نے احادیث کی ٹائپس پڑھی ہیں کہ شرائط کیا ہوتی ہیں ایک حدیث کو متواتر ہونے کے لیے، اور یہ بھی کہ کچھ احادیث حقیقتاً ایسی ہیں کہ یقیناً جو صحیحین میں مینشن ہے ان کی اوتھینٹسٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بہت سی ایسی احادیث ہیں جو کہ صحیحین میں امام جنہوں نے ان کو مینشن کیا، جو محدثین ہیں انہوں نے صحیحین میں مینشن کیا، بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو انہوں نے نہیں کی، تو بعد میں آنے والے علماء اور محدثین نے ان کو اکٹھا کیا، پراپر اسناد کے ساتھ جمع کیا، اور پھر سکہ راویان سے روایت لیتے ہوئے اخذ کرتے ہوئے عام عوام الناس کے سامنے لے کر آئے۔ تو میں نے راویان کے نام بھی آپ کے سامنے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسک ایک جو اعتراض ہے، ایک نقطہ ہے، وہ یہ نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے متعلق دنیا میں کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ احادیث صحیحین میں، اور اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا۔ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی تاریخی حیثیت سے یہ واقعہ ہمارے سامنے نہیں آتا، لہٰذا اس چیز کو، اس آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے دیگر جو ہے نا، جس طرح سر سید احمد خان مرحوم ہے اور ان کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس آیت سے متعلقہ تفسیر نہیں، تاویلات پیش کی، پھر یعنی انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کی دیگر تاویلات پیش کی کہ یہاں مراد یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور جب قیامت آئے گی تو چاند پھٹ جائے گا۔ لیکن علماء اس کا جواب دیتے ہیں جو اس موقف پر ہیں کہ یہاں شق القمر کا ذکر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ جب یہ آیتیں دیکھتے ہیں تو جھٹلاتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا تو ہی جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ یعنی وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اور اگر وہ دیکھیں گے کوئی نشانی تب بھی وہ اعراض ہی کریں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور اللہ کا ہر امر ایک وقت معین کے لیے قرار پا چکا ہے۔ اچھا، یہ آیت اپنے اندر بہت ساری حکمتیں لیے ہوئے ہیں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منصوبہ بندی میں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ کوئی کام اللہ کے طے شدہ وقت سے نہ تو پہلے انجام پا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے مؤخر ہو سکتا ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے، جس طرح سورہ نجم میں ہمیں آیات بھی ملتی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے، اس کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور اس کی کوشش کا اس کو ثمر دیا جاتا ہے۔ مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اب یہاں پر اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے اور نتائج اللہ پر انسان کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دے۔ جیسے یہ طے شدہ امر ہے کہ اللہ کے دین کا غلبہ دنیا میں ہو کر رہے گا، مگر اللہ کی مشیت میں اس کے لیے کون سا وقت مقرر ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اقامت دین کی جدوجہد کو فرض عین اور اپنی اخروی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنی بھرپور محنت کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم دین کی تبلیغ میں اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، ان کی سنت، ان کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں اور سب تک پہنچائیں۔ ہم کسی بھی فعل، جائز فعل اور امر میں نیت اچھی رکھتے ہوئے کوشش کریں اور نتائج اللہ کے سپرد کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً پھل لگاتا ہے محنت کو۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا، مالی دا کم پانی پانا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ ہے، ما فیہ، جن میں مزدجر۔ مزدجر جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کو، جھڑکنے کو کہا جاتا ہے، تنبیہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اب تک جھٹلاتے آ رہے ہیں، حالانکہ گزشتہ اقوام کے اپنے پیغمبروں کو جھٹلانے اور پھر اس کے نتیجے میں عذاب الہی کے ذریعے تباہ ہونے کی خبریں ان لوگوں کو تفصیل سے بتائی جاتی ہیں۔ ان خبروں میں مشرکین مکہ کے لیے یقیناً کافی تنبیہ ہے، یقیناً کافی اچھی کہہ لیں کہ تحدید ہے۔ تحدید کہتے ہیں جھڑکنے کو، ڈانٹنے کو۔ سامان عبرت ان میں موجود ہے کہ ان کے پاس خبریں آ چکی، لیکن جن کے اندر جھڑکنا تھا، جن کے اندر تنبیہ تھی، جن کے اندر تحدید تھی، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، کامل دانائی کی باتیں، لیکن ان خبردار کرنے والوں سے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ فتول عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے نظر پھیر لیجئے، صرف نظر کر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا ایک بہت ناگوار چیز کی طرف۔ یعنی یہاں پر کیا مراد ہے؟ ناگوار انہیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اوبویسلی فور شور، جو چیز وہ دنیا میں جھٹلاتے ہیں، کیا قیامت کا وقوع پذیر ہونا، اعمال کا حساب کتاب دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غمزدہ نہ ہوں، بلکہ آپ ان سے اپنا رخ انور ہی پھیر لیں، انہیں خوب دنیاوی زندگی میں رنگ رلیاں منا لینے دیں۔ وہ دن آنے والا ہے کہ جب انہیں ایک بلانے والا ایک ایسی چیز کی طرف بلائے گا جو انہیں از حد ناگوار ہوگی۔ مراد کیا ہے؟ یعنی اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام جب پکاریں گے، کیا پکاریں گے؟ تفسیر مظہری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے یہ پکاریں گے کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اے پھٹے ہوئے چمڑوں، اے ٹوٹے ہوئے بالوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ اور فیصلے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ یہ بڑا ایک خوفناک منظر ہوگا۔ ایک قیامت کے دن کو اگر ہم ازیوم کریں نا تو ہم سوچ نہیں سکتے کس قدر تلخیوں سے بھرا ہوگا وہ دن ان لوگوں کے لیے جن کے دنیاوی اعمال اس طرح کے تھے کہ وہ گو قیامت کے دن کو جھٹلائے ہوئے تھے۔ اور اسی دن کی یہاں پر ترجمانی کرتے ہوئے
اگر مزید تفصیلات ہم دیکھیں تو پہلے ہم آیات نص دیکھ لیتے ہیں۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، اس وقت ان کی نگاہیں زمین میں کھڑی ہوں گی شدت وحشت کے ساتھ، کوئی آنکھ اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یخرجون من الاجداث، اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے، کأنہم جراد منتشر، گو کہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، جسے ٹڈی دل بولا جاتا ہے نا، جو فصلوں پر بھی ایک دم حملہ آور ہوتے ہیں، اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے ہمیں۔ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے انسان اس زمین میں دفن ہو رہے ہیں، اور قیامت تک ان کی اتنی تعداد ہو جائے گی جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ جب قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فوت ہونے والے انسان تک سب کے سب زمین سے نکل کر ایک ہی سمت دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے، تو وہ یوں منظر دیں گے گویا ٹڈی دل، یعنی وہ جس کو ہم عام الفاظ میں ٹڈیاں بولتے ہیں، ان کی طرح نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن کی وحشت سے، ہولناکیوں سے بچائے۔ مہطوعین الی الداع، دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ ہر شخص کو اپنی قبر سے اٹھتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ سورۃ القیامہ میں آتا ہے نا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ ہر انسان اپنے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر خاص طور پر یقول الکافرون، کافروں کا ذکر ہوا کہ وہ کہیں گے یہ دن بڑا پرکٹھن ہے، بڑی سختی والا ہے۔ تو کفار اور مشرکین اپنی قبروں سے نکلتے ہی، یعنی زمین، اب کہا جائے نا کہ کفار تو بہت سے ایسے ہیں جو لاش کو جلاتے ہیں، تو اصل تو حقیقت مٹی میں مل جانا ہے نا، راکھ کا بھی مل جانا ہے۔ تو جب وہ زمین سے اٹھیں گے، علماء اور مفسرین نے اس کو قبروں سے نکلنا ہی لکھا ہوا ہے، یعنی ایک شک کا جواب دے رہی ہوں میں یہاں آپ کو۔ تو اس وقت جب وہ نہ ہونے سے دوبارہ ریکریٹ کیے جائیں گے نا، تو روز حشر کی سختیوں کے بارے میں چیخ و پکار شروع کر دیں گے، اور یہی چیخ و پکار قرآن نے اس طرح سے لکھی کہ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، بڑا ہی سخت دن آ گیا ہے۔ اس کے بعد ان قوموں کا ذکر ہے کہ جنہوں کے لوگوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور ان کا برا انجام ہوا۔ قیامت کے دن کے ذکر کے ساتھ گزشتہ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔